السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 15 سال سے میری ساس چارپائی پر پڑی تھی، مجھے اپنی نوکرانی بنا رکھا تھا۔ ان کی خدمت کر کر کے اب میں تھک گئی تھی۔ ایک دن میں نے ہمسائی کے کہنے پر ان کو ایک گولی دے دی اور وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ سب کے سامنے میں بھی روتی رہی، لیکن جب بستر اٹھایا تو نیچے ایسی چیز پڑی تھی کہ دیکھ کر جان نکل گئی۔ فوراً قبرستان کی طرف بھاگی، پر اب بہت دیر ہو چکی تھی، کیونکہ ان کے بستر کے نیچے 8 کروڑ۔ میں غزل ہوں، اور جب میں اپنے ماضی کے دریچے کھول کر دیکھتی ہوں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میری زندگی کی ہر خوشی ایک ایسے امتحان کے دروازے تک لے جا رہی تھی جس کا مجھے کبھی اندازہ ہی نہیں تھا، کیونکہ لوگ میری خوبصورتی کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ جہاں بھی جاتی ہر کوئی یہی کہتا کہ ایسی حسین لڑکی قسمت والوں کو ملتی ہے، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ ایک دن یہی خوبصورتی میری ساس کی گندگی صاف کرتے ہوئے آئینے میں خود مجھے پہچاننے سے بھی انکار کر دے گی، اور میری جوانی خدمت کے اس سفر میں گزر جائے گی جس کا اختتام مجھے کہیں دکھائی نہیں دیتا تھا۔ شادی کے بعد جب میں پہلی بار اس گھر میں دلہن بن کر داخل ہوئی تو ہر طرف نئی زندگی کی خوشبو محسوس ہوتی تھی۔ گھر بڑا تھا، صحن کشادہ تھا، دیواروں پر پرانے زمانے کی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ ہر کمرے میں الگ خاموشی بسی ہوئی تھی، مگر اس خاموشی کی پیچھے ایک سخت مزاج عورت کی آواز ہر وقت گونجتی رہتی تھی۔ وہ میری ساس تھی، جس نے شادی کے صرف ایک ہفتے کے اندر مجھے یہ احساس دلا دیا تھا کہ اس گھر میں میری کوئی حیثیت نہیں۔ وہ بار بار ایک ہی بات دہراتی، یہ گھر میرا ہے اور یہاں وہی ہوگا جو میں چاہوں گی۔ تم صرف اس گھر کی بہو ہو، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ میں خاموش رہتی تھی، کیونکہ میرے دل میں یہ خیال تھا کہ اکثر ساسیں شروع میں ایسی ہی ہوتی ہیں، وقت گزرنے کے ساتھ سب کچھ بہتر ہو جاتا ہے۔ پھر میرا شوہر مجھ سے بے حد محبت کرتا تھا۔ اس کی محبت میرے ہر دکھ پر مرہم رکھ دیتی تھی۔ اسی لیے میں نے خود کو سمجھایا کہ اگر شوہر اچھا ہو تو باقی رشتوں کی سختیاں بھی برداشت کی جا سکتی ہیں، اور اسی سوچ کے ساتھ میں نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کر دیا۔ وقت آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہا، دیکھتے ہی دیکھتے شادی کو 6 مہینے گزر گئے۔ ایک دن صبح کا وقت تھا، گھر کے اندر معمول کے کام ہو رہے تھے۔ اچانک باتھ روم کی طرف سے زوردار آواز آئی۔ ہم سب گھبرا کر وہاں دوڑے۔ میری ساس فرش پر گری ہوئی درد سے چیخ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر تکلیف صاف نظر آ رہی تھی۔ انہیں فوراً ہسپتال لے جایا گیا، جہاں معائنے کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کے کولے کی ہڈی ٹوٹ چکی اور آپریشن کرنا ضروری ہے۔ آپریشن کامیاب ہو گیا، مگر اصل امتحان اس کے بعد شروع ہوا۔ ڈاکٹر بار بار یہی سمجھاتے رہے کہ اگر آپ نے ہمت کر کے چلنا پھرنا شروع نہ کیا تو ہڈی دوبارہ صحیح طریقے سے کام نہیں کرے گی۔ آپ کو درد ضرور ہوگا، مگر یہی درد برداشت کرنا علاج کا حصہ ہے۔ اگر آپ نے بستر نہیں چھوڑا تو بعد میں ہمیشہ کے لیے چلنے سے محروم ہو سکتی ہیں۔ مگر میری ساس ہر بار ایک ہی جواب دیتی۔ درد سے ان کا مزاج پہلے ہی بہت خراب ہو چکا تھا۔ دوائیاں انہیں ہر وقت چڑچڑا رکھتی تھی۔ جب بھی میں یا میرا شوہر انہیں سہارا دے کر کھڑا کرنے کی کوشش کرتے، وہ غصے سے چیخ پڑتی اور کہتی، دفع ہو جاؤ، میں نے یہ سب نہیں کرنا، مجھے چھوڑ دو۔ چند ہفتوں کے اندر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ظاہر کیا تھا ڈاکٹر نے، بڑی ہڈی اپنی غلط حالت میں جڑ گئی اور وہ ہمیشہ کے لیے بستر تک محدود ہو گئی۔ اس دن میں نے پہلی بار
اپنے دل میں یہ احساس پیدا ہوتے دیکھا تھا کہ شاید میری پوری زندگی انہیں کی خدمت کرتے ہوئے گزرنے والی ہے، کیونکہ گھر میں ان کی دیکھ بھال کرنے والا میرے سوا کوئی نہیں تھا۔ اس کے بعد میرا ہر دن تقریباً ایک جیسا ہوتا۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے میری آنکھ کھل جاتی، میں ان کے کمرے میں جاتی، ان کی صفائی کرتی، انہیں نہلاتی، کپڑے بدلتی، دوائیاں دیتی، کھانا کھلاتی، بستر درست کرتی، پھر گھر کے باقی کام بھی نپٹاتی۔ شام ہوتی تو پھر وہی خدمت کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ کبھی کبھی تھکن میرے جسم کے ہر حصے میں اتر جاتی، مگر میں نے کبھی زبان سے شکایت کا ایک لفظ بھی نہیں نکالا۔ رشتہ دار کبھی کبھار مزاج پرسی کے لیے آتے، ان کی نظریں پہلے مجھ پر پڑتی، پھر میری ساس پر۔ وہ حیرت سے کہتے، واقعی تم بہت ہمت والی لڑکی ہو۔ اس عورت نے تو ایک زمانے میں اپنے شوہر کا جینا حرام کر رکھا تھا، پورے گھر پر حکومت کرتی تھی، ہر چیز میں کنجوسی کرتی تھی، کسی پر رحم نہیں کرتی تھی۔ شاید اسی لیے آج اس حال میں ہے۔ میں ان کی کوئی بات نہ سنتی، نہ جواب دیتی، نہ چہرے پر کسی قسم کا تاثر آنے دیتی، کیونکہ میں جانتی تھی مجھے انہی لوگوں کے ساتھ رہنا ہے۔ مجھے تو اپنی ساس کے ساتھ اسی گھر میں زندگی گزارنی تھی، اور میں یہ بھی اچھی طرح سمجھ چکی تھی کہ جو لوگ دوسروں کے سامنے اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں وہ خود بھی کوئی فرشتے نہیں ہوتے۔ یوں ہی دن مہینوں میں بدلتے جا رہے تھے، مگر اس سارے سفر میں اگر کوئی چیز مجھے ٹوٹنے سے بچائے ہوئے تھی تو وہ میرے شوہر کی محبت تھی۔ اسے معلوم تھا کہ میں اس کی ماں کی خدمت صرف فرض سمجھ کر نہیں بلکہ پورے دل سے کر رہی ہوں، اور اگر میں نے ایک دن بھی انکار کر دوں تو وہ مجھے مجبور نہیں کر سکتا۔ اس لیے وہ ہر ممکن کوشش کرتا کہ میرے چہرے پر مسکراہٹ برقرار رہے۔ کبھی شام کو گھر آتے ہوئے میرے لیے تازہ پھولوں کا گجرا لے آتا، کبھی میرے پسندیدہ برگر لے آتا، کبھی پیزا لے کر آ جاتا۔ جب رات گہری ہو جاتی، سارا گھر خاموش ہو جاتا، میری ساس سو جاتی، وہ میرے پاس بیٹھ جاتا، میرے تھکے ہوئے پاؤں اپنے ہاتھوں میں لے کر آہستہ آہستہ دباتا اور کہتا، غزل مجھے معلوم ہے تم میرے لیے جو کر رہی ہو اس کا بدلہ میں کبھی نہیں دے سکتا، مگر میں وعدہ کرتا ہوں جب تک میری سانس چل رہی ہے تمہیں کبھی اکیلا محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ اور اس کی یہی چند باتیں میری ساری تھکن کو چند لمحوں کے لیے بھلا دیتی تھی۔ میری ساس نے مجھے کبھی بھی اپنی بہو نہیں سمجھا تھا۔ ان کے رویے سے ہمیشہ یہی محسوس ہوتا تھا جیسے میں اس گھر کی نوکرانی ہوں جس کا کام صرف خدمت کرنا ہے۔ وہ کبھی محبت سے میرا نام لے کر نہیں بلاتے تھے، نہ کبھی میرے سر پر ہاتھ رکھتے، نہ کبھی میری تھکن کا احساس کرتے۔ دوائیاں کھانے کے بعد تو ان کا مزاج پہلے سے بھی زیادہ سخت ہو گیا تھا۔ معمولی سی بات پر غصہ کرنا، ہر وقت تانے دینا، ہر کام میں نقص نکالنا ان کی عادت بن چکی تھی۔ اگر میں پانی ایک لمحہ دیر سے دیتی تو کہتی، تم سے ایک کام بھی وقت پر نہیں ہوتا۔ اگر کھانا ذرا سا ٹھنڈا ہو جاتا تو کہتی، تمہیں کسی کی پرواہ ہی نہیں۔ اگر میں خاموش رہتی تو کہتی، زبان بند کر کے کھڑی رہتی ہو۔ اگر جواب دیتی تو کہتی، ہم مجھ سے زبان لڑانا بھی شروع کر دیے۔ میں صبح آنکھ کھلنے سے لے کر رات سونے تک انہیں کے گرد گھومتی رہتی، ان کی صفائی کرنا، انہیں نہلانا، کپڑے بدلوانا، دوائیاں دینا، کھانا کھلانا، بستر صاف کرنا، ہر تھوڑی دیر بعد انہیں کروٹ دلوانا، پھر پورے گھر کے کام الگ تھے۔ کبھی کبھی یوں لگتا تھا جیسے میری اپنی زندگی کہیں پیچھے رہ گئی ہے اور میں صرف کسی دوسرے انسان کی زندگی گزارنے کے لیے زندہ ہوں۔ لوگ کہتے ہیں بیمار انسان کی خدمت کرنا بہت بڑی نیکی ہے، مگر جو شخص دن رات ایک بیمار کے ساتھ رہتا ہے وہ آہستہ آہستہ خود بھی اندر سے بیمار ہونے لگتا ہے۔ میں بھی کچھ ایسی ہی ہو گئی تھی، جسم ہر وقت ٹوٹا رہتا تھا،
دماغ تھکا رہتا تھا۔ معمولی سی بات پر مجھے بھی غصہ آنے لگا تھا، پھر فوراً خود پر افسوس ہوتا کہ میں پہلے ایسی نہیں تھی۔ یہ زندگی مجھے بدل رہی تھی۔ ہماری ایک ہمسائی تھی جس کا نام نجمہ تھا، اس سے میری اچھی دوستی ہو گئی تھی، کیونکہ وہی ایک ایسی عورت تھی جس کے سامنے میں اپنے دل کی بات کر سکتی۔ وہ تو کہیں آ جا بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے وہی کبھی کبھی میرے گھر آ جاتی تھی، میرے ساتھ بیٹھ کر چائے پی لیتی، میری باتیں سن لیتی۔ ایک دن وہ میرے پاس بیٹھی تھی، میری ساس حسب معمول کمرے کے اندر لیٹی ہوئی تھی۔ نجمہ نے میری طرف دیکھا، پھر آہ بھر کر بولی، غزل، میں نے تو اپنی ساس اور سر سے جان چھڑا لی، تم ابھی تک بیٹھ کر اپنی ساس کو پال رہی ہو، آخر کب تک ایسا چلے گا؟ میں نے تھکی ہوئی آواز میں کہا، اور کروں بھی تو کیا کروں؟ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی تو نہیں ہے۔ وہ ہلکا سا ہنس کر بولی، تم لوگ اب تک بچے بھی نہیں کر رہے۔ میں نے فوراً کہا، بچہ پیدا کر لیا تو وہ میرے لیے نئی مصیبت بن جائے گا، آخر میں کس کو سنبھالوں گی؟ بچے کی ڈیوٹی دوں گی یا اپنی ساس کی؟ رات بھر بچے کے ساتھ جاگوں گی یا پھر صبح اٹھ کر ساس کی خدمت کروں گی؟ یہ سب ایک انسان سے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں نے یہی سوچا ہے کہ جو چل رہا ہے چلنے دو۔ نجمہ چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، غزل، ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گی؟ میں نے کہا، نہیں کہو۔ وہ بولی، ہمارے خاندان میں بھی ایک عورت تھی، اس کی ساس بھی اسی طرح بستر پر پڑ گئی تھی۔ پورے 15 سال وہ چارپائی سے نہیں اٹھی، اور اس بیچاری بہو کی پوری زندگی جوانی خدمت کرتے کرتے گزر گئی۔ کہیں تمہاری ساس بھی ویسے ہی نہ کر دے، پھر تم کیا کرو گی؟ اس کی بات سن کر میرے جسم میں جیسے سرد لہر دوڑ گئی۔ میری نظریں بے اختیار ساس کے کمرے کی طرف اٹھ گئیں، پھر دل کے اندر عجیب سا خوف پیدا ہو گیا۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، کیا واقعی 15 سال؟ نجمہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں، پورے 15 سال۔ میں نے بے اختیار دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ لیے اور دل ہی دل میں سوچنے لگی، نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر واقعی ایسا ہو گیا تو میری پوری زندگی اسی چارپائی کے گرد گزر جائے گی۔ میری اپنی خوشیاں، میرے خواب، میری خواہشیں، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ مگر پھر اگلے ہی لمحے میرے ذہن میں ایک اور سوال آیا کہ اگر ایسا ہو بھی گیا، میرے پاس اور راستہ کیا ہے؟ میرا شوہر اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا، اس کا کوئی بھائی نہیں تھا کہ ہم انہیں اس کے گھر چھوڑ آتے، اور میرا شوہر اپنی ماں سے بے حد محبت کرتا تھا۔ وہ تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ انہیں کسی اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ دیا جائے۔ وہ ہمیشہ مجھے زیادہ سے زیادہ خرچ دیتا تھا تاکہ میں میرے لیے کپڑے لے آتا، میری پسند کی چیزیں خرید دیتا، کبھی میرے ہاتھ میں اضافی پیسے رکھ دیتا اور کہتا، غزل، اپنے لیے کچھ لے لینا، تم خوش رہا کرو۔ مگر میں جانتی تھی وہ اپنی طرف سے میری قربانی کا بدلہ دینا چاہتا تھا۔ شاید وہ سمجھتا تھا کہ زیادہ پیسے دے کر میری تکلیف کم ہو جائے گی، مگر حقیقت یہ تھی کہ پیسے انسان کی تھکن نہیں اتارتے، پیسے راتوں کی نیند واپس نہیں لاتے، پیسے جسم کا درد ختم نہیں کرتے، اور نہ ہی وہ ذہنی بوجھ ہلکا کر سکتے ہیں جو ہر گزرتے دن کے ساتھ میرے دل پر بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ میرے دل میں ہمیشہ ایک امید زندہ رہتی تھی کہ شاید ایک دن سب کچھ بدل جائے، شاید میری ساس دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑی ہو جائیں، شاید ڈاکٹر کوئی ایسا علاج نکال لے جس سے وہ چلنے پھرنے لگے، یا پھر قسمت ہی کوئی ایسا راستہ بنا دے جس سے میری زندگی دوبارہ میری اپنی ہو جائے۔ مگر وقت جیسے میری ہر امید کو آہستہ آہستہ ختم کرتا جا رہا تھا، کیونکہ حقیقت یہ تھی کہ حالات بدلنے کے بجائے ہر گزرتے دن کے ساتھ پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتے جا رہے تھے۔ میری ساس کا بستر اب اس گھر کا مستقل حصہ بن چکا تھا۔ 1 سال گزرا، پھر دوسرا سال، پھر تیسرا سال بھی آ گیا، مگر کچھ نہیں بدلا۔
ہر صبح ویسی ہی ہوتی تھی جیسی پچھلے دن تھی، ہر رات ویسی ہی ختم ہوتی تھی جیسی اس سے پہلے والی رات ختم ہوئی تھی۔ میری زندگی میں کوئی نیا منظر نہیں آتا تھا، صرف ایک ہی چارپائی تھی، ایک ہی کمرہ تھا، ایک ہی خدمت تھی، ایک ہی تھکن تھی جو ہر گزرتے دن کے ساتھ میرے وجود پر مزید بھاری پڑتی جا رہی تھی۔ میں نے محسوس کرنا شروع کر دیا تھا کہ میرا شوہر بھی جان بوجھ کر اولاد پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ ہر بار کسی نہ کسی بہانے سے اس بات کو ٹال دیتا تھا، جیسے اسے ڈر ہو کہ اگر ہمارے بچے آ گئے تو اس کی ماں کی خدمت میں فرق آ جائے گا۔ ایک رات جب وہ میرے پاس بیٹھا ہوا تھا، میں نے ہمت کر کے اس سے کہا، سنو، ایک بات کہوں؟ اس نے کہا، ہاں کہو۔ میں نے کہا، کیوں نہ ہم امی کے لیے ایک نوکرانی رکھ لیں، وہ ان کی دیکھ بھال کر لیا کرے گی اور ہم بھی اپنی زندگی شروع کر لیتے ہیں۔ اب شادی کو کئی سال ہو گئے ہیں، ہمیں بھی اپنی فیملی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ میری بات ختم ہوتے ہی اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ وہ سخت لہجے میں بولا، غزل، میرے لیے اس وقت سب سے زیادہ ضروری میری ماں ہے، اولاد بعد میں بھی ہو جائے گی۔ نہ تمہاری عمر نکل رہی ہے نہ میری، ابھی جلدی کس بات کی ہے؟ میں نے آہستہ سے کہا، میں بھی تو انسان ہوں، میں بھی تھک جاتی ہوں۔ وہ فوراً بولا، امی کا خیال رکھنا زیادہ ضروری ہے، نوکرانی رکھنے کے لیے میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ اگر تم امی اور اولاد دونوں کو سنبھال سکتی ہو تو مجھے بتاؤ، پھر بچے بھی کر لیتے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں چند لمحوں تک خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، کیونکہ مجھے محسوس ہوا جیسے اس نے میری بات سنی ہی نہیں تھی۔ وہ میری مشکل کو سمجھنے کے بجائے میرے کندھوں پر ایک اور ذمہ داری ڈالنے کی بات کر رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، یعنی میری مصیبت میں اضافہ کرنے کے لیے تو یہ تیار ہے، مگر میری زندگی آسان بنانے کے لیے ایک قدم بھی نہیں اٹھانا چاہتا۔ اس رات ہمارے درمیان پہلی بار اس بات پر تلخ جھگڑا ہوا، مگر آخر میں ہمیشہ کی طرح میں ہی خاموش ہو گئی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس کی سوچ بدلنے والی نہیں تھی۔ اس کے بعد جب بھی وہ میرے ہاتھ میں پیسے رکھتا، پہلے کی طرح مجھے خوشی محسوس نہیں ہوتی تھی، بلکہ میرے اندر عجیب سا غصہ بھر جاتا تھا۔ پہلے میں سمجھتی تھی وہ میری خوشی کے لیے یہ سب کرتا ہے، مگر اب مجھے لگنے لگا تھا کہ یہ محبت نہیں تھی، یہ میری خوشی خریدنے کی کوشش کی تھی۔ یہ پیسے میرے زخموں پر مرہم نہیں تھے، بلکہ ایک ایسی رشوت تھی جن کے بدلے وہ چاہتا تھا کہ میں بغیر شکایت کیے اپنی ساری زندگی اسی طرح گزارتی رہوں۔ جب مجھے اپنے شوہر سے بھی کسی تبدیلی کی امید ختم ہوتی ہوئی نظر آنے لگی اور میں یہ سمجھ گئی کہ وہ میری زندگی آسان بنانے کے لیے کچھ نہیں کرے گا، بلکہ چاہتا ہے کہ میں اسی طرح ساری عمر اپنی ساس کی خدمت کرتی رہوں، میرے دل میں عجیب سی بے بسی بھر گئی۔ مجھے یوں لگنے لگا جیسے میری عمر میری آنکھوں کے سامنے آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے اور میں کچھ بھی نہیں کر پا رہی۔ اسی بے بسی میں ایک دن میں نے نجمہ کو فون کیا، اس سے کہا، نجمہ، اب تو ہی میری مدد کر، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں۔ اس نے میری پوری بات خاموشی سے سنی، پھر بولی، غزل، فکر مت کر، میں کچھ نہ کچھ کرتی ہوں۔ چند دن بعد وہ میرے گھر آئے، اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا لفافہ تھا۔ اس نے آہستہ سے وہ لفافہ میری طرف بڑھایا اور کہا، یہ تعویذ ہیں، بہت پہنچے ہوئے بزرگ نے دیے ہیں، ان سے انشاءاللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا۔ میں اس وقت اس قدر بے بس ہو چکی تھی کہ ہر اس چیز کو آزمانا چاہتی تھی جس سے مجھے امید کی ذرا سی بھی کرن دکھائی دیتی تھی۔ اس لیے میں نے وہ تعویذ رکھ لیے اور ویسے ہی استعمال کیے جیسے نجمہ نے بتایا تھا، مگر دن گزرتے گئے، ہفتے گزر گئے، لیکن میری زندگی میں کچھ بھی نہیں بدلا۔ میری ساس اسی طرح بستر پر پڑی رہی، ان کا مزاج ویسا ہی سخت رہا، میری ذمہ داریاں بھی پہلے کی طرح میرے کندھوں پر موجود رہیں، اور میں پھر سے اس حقیقت کے سامنے کھڑی تھی
جہاں سے چلی تھی۔ دوسری طرف مجھے ان دنوں ایک ایسی بات کا بالکل علم نہیں تھا جو میری شوہر کے ذہن پر ہر وقت سوار رہتی تھی۔ بعد میں مجھے پتہ چلا اسے کہیں سے خبر ملی تھی کہ ایک بہت بڑی زمین تھی جو شاید اس کے امی ابو کی ملکیت تھی، مگر کئی برس پہلے اس پر کوئی قانونی مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا اور پھر وہ معاملہ وہیں کا وہیں رک گیا تھا۔ وہ اکثر اکیلے بیٹھا اس بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ ایک دن میں نے اسے اپنے آپ سے باتیں کرتے ہوئے سنا۔ وہ کہہ رہا تھا اگر زمین کے اصل کاغذات ہمارے پاس ہوتے تو شاید ہم کچھ کر سکتے تھے۔ میں نے اسے پوچھا کون سی زمین؟ تب اس نے پہلی بار مجھے اس کے بارے میں بتایا۔ اس نے کہا سنا ہے اس زمین کی قیمت آج کے وقت میں 27 کروڑ روپے ہے، مگر ہمارے پاس نہ اس کے اصل کاغذات ہیں اور نہ ہی کوئی ثبوت جس کی بنیاد پر ہم مضبوط دعویٰ کر سکیں۔ اگر وکیل بھی کریں تو لاکھوں روپے خرچ ہوں گے۔ پھر ایسے دیوانی مقدمے 20 30 سال تک چلتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات مقدمہ ختم ہونے سے پہلے لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اس کی آواز میں حسرت صاف محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بار بار یہی کہتا اگر کاغذات مل جائیں تو شاید قسمت بدل جائے، مگر کاغذات ہی نہیں ہیں۔ میں خاموشی سے اس کی بات سنتی رہی، کیونکہ میرے لیے وہ 27 کروڑ روپے بھی ایک ایسے خواب کی طرح تھے جو صرف دور سے اچھا لگتا ہے۔ حقیقت میں اس تک پہنچنے کا کوئی راستہ مجھے دکھائی نہیں دیتا تھا، اور جب بنیاد ہی موجود نہ ہو تو انسان صرف خواب ہی دیکھ سکتا ہے، حقیقت نہیں بدل سکتا۔ اس دن جانے میری ساس کے دل میں کیا آیا تھا، مگر انہوں نے مجھے ایسی باتیں سنائیں جنہوں نے میرے برسوں کے صبر کو ایک ہی لمحے میں توڑ دیا۔ میں حسب معمول ان کی صفائی کر رہی تھی۔ وہ طنزی انداز میں ہنسنے لگی، پھر بولی تو اسی قابل ہے کہ میری گندگی صاف کرتی رہے، اسی کام کے لیے تو اس گھر میں آئی ہے۔ ان کے الفاظ میرے کانوں سے ٹکرائے تو یوں لگا جیسے کسی نے میرے سینے کے اندر جلتا ہوا انگارہ رکھ دیا۔ میں چند لمحوں تک انہیں دیکھتی رہی۔ میرے ذہن میں صرف ایک سال گھومنے لگا۔ وہ تمام راتیں یاد آنے لگی جب میں جاگتی رہی، وہ تمام دن یاد آنے لگے جب میں نے اپنی خواہشیں، اپنی خوشیاں، اپنی جوانی سب کچھ ان کی خدمت پر قربان کر دیا تھا، اور بدلے میں مجھے صرف ذلت ملی تھی۔ میں خاموشی سے وہاں سے باہر نکل آئی۔ میری آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، کیونکہ شاید آنسو بھی برسوں پہلے ختم ہو چکے تھے۔ میرے اندر صرف غصہ تھا، شدید غصہ۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے نجمہ کھڑی تھی۔ وہ میرے چہرے کو دیکھتے ہی سمجھ گئی کہ آج کچھ ہوا ہے۔ اس نے کہا کیا بات ہے غزل؟ میں نے اسے اندر بٹھایا، پھر ساری بات بتا دی۔ آخر میں صرف اتنا کہا کہ اب میں اس معاملے کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی اچھی طرح سوچ لے، اس کے بعد واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا اب میں اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ میری زندگی پہلے ہی ختم ہو چکی۔ میں یہاں اس لیے آئی تھی کہ اپنا گھر بساؤں، اپنی اولاد ہو، اپنی خوشیاں ہوں، مگر آج حالت یہ ہے کہ اپنی اولاد بھی کسی کا گند صاف نہیں کرتی۔ پھر میں کیوں کروں؟ بس تو میری مدد کر۔ نجمہ نے گہرا سانس لیا، پھر بولی میں نے تو تجھے پہلے ہی کہا تھا، مگر تیرے دماغ میں اچھی بہو بننے کا بھوت سوار تھا۔ میں نے تلخی سے کہا اب وہ بھوت اتر گیا ہے، اب مجھے صرف تیری مدد چاہیے۔ نجمہ نے میری طرف دیر تک دیکھا، مگر اس کے بعد اس نے کہا کہ جو کہا اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ آہستہ سے بولی غزل، اس سے انسان ایسے فیصلے کر لیتا ہے جن کا پچھتاوا پوری زندگی ختم نہیں ہوتا۔ اگر تو واقعی اس زندگی سے نکلنا چاہتی ہے تو کوئی قانونی اور محفوظ راستہ نکال۔ اپنے شوہر سے آخری بار صاف بات کر، گھر کے بزرگوں کو شامل کر، ضرورت پڑے تو الگ رہنے کی کوشش کر، مگر ایسا قدم اٹھا جس کے بعد نہ صرف ایک جان جائے بلکہ تیری اپنی پوری زندگی بھی تباہ ہو جائے۔
میں خاموش بیٹھی رہی، مگر میرے اندر غصہ اور بے بسی کی جنگ جاری تھی۔ نجمہ کی باتیں میرے کانوں میں گونج رہی تھیں اور مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ ایک لمحے کا فیصلہ انسان کی باقی ساری زندگی بدل سکتا ہے۔ صبح کی اذان کے بعد میری آنکھ کھلی۔ کئی برسوں کی عادت کے مطابق میرا دل ایک دم گھبرا گیا، کیونکہ ہر روز اسی وقت میری ساس کی آواز آ جاتی، کبھی پانی مانگتی، کبھی دعائی، کبھی کروٹ بدلوانے کے لیے بلاتی، مگر اس وہ عجیب سی خاموشی تھی، اتنی گہری خاموشی کہ پورا گھر جیسے سانس روک کے کھڑا تھا۔ میں نے کروٹ بدلی اور خاموشی سے لیٹی رہی۔ میرے شوہر نے گھڑی کی طرف دیکھا، پھر مجھ سے کہا، غزل، آج امی نے آواز نہیں دی ابھی تک؟ میں نے آہستہ سے کہا، شاید سو رہی ہوں۔ وہ بستر سے اٹھا اور بولا، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ میں خاموش رہی، مگر میرے دل کی دھڑکن مسلسل تیز ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے اس کے قدموں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ امی کے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ پھر چند لمحوں کے لیے ہر طرف مکمل خاموشی چھا گئی۔ اچانک ایک زوردار آواز آئی، غزل! میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی اور دوڑتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی۔ دیکھا میرا شوہر اپنی ماں کے بستر کے پاس کھڑا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ بار بار اپنی ماں کو کندھے کو ہلا رہا تھا، مگر ان کے جسم میں کوئی حرکت نہیں تھی۔ وہ کپ کپاتی آواز میں بولا، غزل امی شاید۔ اس کے بعد اس کی آواز گلے میں رک گئی۔ میں دروازے کے قریب کھڑی تھی، میری نظریں بستر پر لیٹی ہوئی میری ساس پر جمی ہوئی تھی۔ جیسے ان کا چہرہ بالکل پرسکون تھا، جیسے برسوں بعد انہیں گہری نیند نصیب ہوئی ہو۔ میرے شوہر نے جلدی سے محلے کے ڈاکٹر کو فون کیا۔ ڈاکٹر چند ہی منٹ میں آ گیا۔ اس نے نبض دیکھی، سانس چیک کی، پھر آہستہ سے چادر ان کے چہرے تک کھینچ دی۔ دھیمی آواز میں صرف اتنا کہا کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ یہ سنتے ہی میرے شوہر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اپنی ماں کے سرہانے بیٹھ گیا، ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر خاموشی سے روتا رہا۔ کچھ ہی دیر میں اس نے ایک ایک کر کے تمام رشتہ داروں کو فون کرنا شروع کر دی۔ ہر فون پر وہ ایک ہی جملہ دہراتا، امی اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ چند گھنٹوں کے اندر گھر میں لوگوں کا آنا شروع ہو گیا۔ کوئی دروازے پر کھڑا تعزیت کر رہا تھا، کوئی اندر آ کر میرے شوہر کو گلے لگا رہا تھا، کوئی خاموشی سے قرآن پڑھنے بیٹھ گیا۔ پورا گھر چند لمحوں میں لوگوں سے بھر گیا۔ عورتیں اندر والے حصے میں جمع ہو گئیں، مرد صحن میں بیٹھ گئے۔ ہر طرف دھیمی آوازوں میں باتیں ہو رہی تھیں۔ کوئی کہہ رہا تھا اللہ انہیں جنت نصیب کرے، کوئی کہہ رہا تھا بہت عرصے سے تکلیف میں تھی، کوئی کہہ رہا تھا اب ان کی آزمائش ختم ہو گئی۔ میں خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھی سب کچھ دیکھتی رہی۔ پھر غسل کی تیاری شروع ہوئی۔ محلے کی چند عمر سیدہ عورتیں آئیں۔ انہوں نے نہایت احترام کے ساتھ میری ساس کو آخری غسل دیا، صاف ستھرے کفن میں لپیٹا، خوشبو لگائی اور دعا کرتی رہی۔ میں دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد مردوں نے جنازے کی تیاری کی۔ میرے شوہر نے اپنی ماں کا چہرہ آخری بار دیکھا۔ اس نے جھک کر ان کی پیشانی کو چوما اور اس کی ہچکیاں بندھ گئیں۔ وہ بار بار یہی کہتا رہا، امی مجھے معاف کر دینا۔ جنازہ اٹھایا گیا تو پورا محلہ ساتھ چل پڑا۔ میں دروازے پر کھڑی خاموشی سے جاتا ہوا جنازہ دیکھتی رہی، یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ گھر میں صرف عورتیں رہ گئی تھیں۔ چند گھنٹوں بعد مرد واپس آئے۔ معلوم ہوا انہیں سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ مٹی اپنے اندر انہیں ہمیشہ کے لیے چھپا چکی تھی۔ اس شام گھر کا ہر کمرہ بدلا بدلا لگ رہا تھا۔ وہ چارپائی جس پر برسوں سے میری ساس لیٹی رہتی تھی خالی پڑی تھی۔ وہ کمرہ جہاں ہر وقت دوائیوں کی بو رہتی تھی غیر معمولی طور پر خاموش تھا۔ وہ گھنٹی جسے بجا کر وہ مجھے آواز دیتی تھی خاموش پڑی تھی۔ مجھے بار بار یوں محسوس ہوتا جیسے ابھی آواز آئے گی، مگر ہر بار صرف خاموشی میرا جواب بنتی۔ میرے شوہر کی حالت خراب تھی۔ وہ اپنی ماں کو یاد کر کے بار بار رونے لگتا،
مگر اس کی باتوں میں ایک عجیب سا اطمینان بھی شامل تھا۔ رات کو وہ میرے پاس بیٹھا، بولا غزل، دکھ تو بہت ہے، آخر ماں تھی، مگر میری ایک بات سوچتا ہوں تو دل کو تھوڑا سکون بھی ملتا ہے۔ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ بولا، میں بہت تکلیف میں تھی، برسوں سے چارپائی پر پڑی تھی، نہ خود اٹھ سکتی تھیں نہ چل سکتی تھیں، ہر لمحہ درد میں گزرتا تھا۔ شاید اللہ نے ان پر رحم کیا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، چارپائی پر اتنے سال پڑے رہنا کون سی آسان بات ہے؟ زندہ انسان بھی آہستہ آہستہ اندر سے مر جاتا ہے، شاید ان کے لیے یہی بہتر تھا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اپنی بات کرتا رہا، کہنے لگا، میں ہمیشہ دعا کرتا تھا، اللہ یا تو امی کو مکمل صحت دے دے یا ان کی تکلیف آسان کر دے۔ اب شاید ان کی تکلیف ختم ہو گئی ہے۔ اس رات کئی برسوں بعد ہمارے گھر میں کوئی آواز نہیں آئی، نہ پانی مانگنے کی، نہ دوائی مانگنے کی، نہ کروٹ بدلوانے کی۔ ہر طرف ایک ایسی خاموشی تھی جس کی مجھے برسوں سے عادت نہیں رہی تھی۔ وہ خاموشی کبھی دل کو سکون دیتی تھی، کبھی عجیب سی خالی جگہ کا احساس دلاتی تھی۔ میں اپنے بستر پر لیٹی چھت کو دیکھتی رہی اور سوچتی رہی کہ زندگی نے ایک ہی دن میں کتنی بڑی تبدیلی لا دی ہے۔ گھر وہی تھا، دیواریں وہی تھیں، کمرے وہی تھے، مگر ان سب کے درمیان ایک مستقل موجودگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھی۔ میری شوہر کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، مگر وہ بار بار یہی کہتا رہا کہ امی اب آرام میں ہیں۔ شاید یہی ان کا حق میں بہتر تھا، کیونکہ برسوں کی بیماری اور بے بسی کے بعد انہیں آخر کار وہ سکون مل گیا تھا جس کا وہ خود بھی شاید انتظار کر رہی تھی۔ میری ساس کے دنیا سے جانے کے بعد آہستہ آہستہ گھر کا ماحول بدلنے لگا۔ وہ کمرہ جو برسوں سے دوائیوں کی بو سے بھرا رہتا تھا، اب کھڑکیاں کھلنے کے بعد صاف ہوا سے بھرنے لگا۔ ہر وقت استعمال ہونے والی دوائیوں کی شیشیاں میز سے غائب ہو گئیں۔ وہ ڈبے جن میں مختلف گولیاں رکھی رہتی تھیں ایک ایک کر کے ہٹا دیے گئے۔ بستر کی وہ مخصوص بو بھی ختم ہو گئی جو برسوں سے پورے گھر میں پھیلی رہتی تھی۔ یوں محسوس ہونے لگا جیسے گھر میں بھی ایک لمبی بیماری کے بعد سانس لے رہا۔ کئی سالوں بعد پہلی بار میں رات بغیر کسی آواز کے گزری۔ نہ کسی نے پانی مانگا، نہ کسی نے کروٹ بدلوانے کے لیے آواز دی، نہ آدھی رات کو دوائی ڈھونڈنے کے لیے اتنا اٹھنا پڑا۔ مسلسل کئی گھنٹے سوتی رہی، اور جب صبح آنکھ کھلی تو مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ میں پوری رات ایک ہی جگہ سوئی رہی ہوں، کیونکہ مجھے برسوں سے سکون کی نیند لینا بھی یاد نہیں رہا تھا۔ اس سب کے باوجود میں نے کبھی اپنے شوہر کے سامنے ایک لفظ بھی ایسا نہیں کہا جسے اسے محسوس ہو کہ میں خوش ہوں یا مجھے سکون مل گیا ہے۔ آخر وہ اس کی ماں تھی۔ وہ کئی دن تک خاموش خاموش رہتا، کبھی ان کی تصویر کو دیکھ لیتا، کبھی ان کو یاد کر کے آہ بھر لیتا۔ میں اس کے جذبات کو اچھی طرح سمجھتی تھی، اس لیے میں نے اپنے دل کی کوئی کیفیت اس کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دی۔ میں پہلے کی طرح خاموشی سے اس کے ساتھ بیٹھتی، اس کی باتیں سنتی۔ اگر وہ اپنی ماں کو یاد کرتا تو میں بھی خاموش رہتی، کیونکہ بعض اوقات خاموشی ہی سب سے بڑی تسلی ہوتی ہے۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں ایک بار بھی یہ کہہ دوں کہ اب گھر میں سکون ہو گیا ہے تو شاید اس کے دل پر ایسا زخم لگے جو کبھی نہ بھرے۔ چند ہفتوں بعد میں نے ایک اور تبدیلی محسوس کی۔ گھر کے خرچے پہلے سے بہت کم ہونے لگے۔ ہر مہینے دوائیوں پر بڑی رقم خرچ ہوتی تھی، پھر ڈسپوزیبل ڈائپر آتے تھے، مختلف کریم میں صفائی کا سامان، خصوصی خوراک، ڈاکٹر کی فیس، کبھی ٹیسٹ، کبھی کوئی اور ضرورت۔ یہ سب اب ختم ہو چکا تھا۔ ایک دن میرا شوہر حساب دیکھ رہا تھا، پھر دھیمی آواز میں بولا، عجیب بات ہے، پہلے ہر مہینے سمجھ نہیں آتا تھا پیسے کہاں جاتے تھے، اب خرچے خود ہی کم ہو گئے ہیں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا مگر کچھ نہیں کہا۔ میرے دل میں کئی احساس ایک ساتھ موجود تھے۔ ایک طرف برسوں کی تھکن آہستہ آہستہ اتر رہی تھی، دوسری طرف میں اپنے شوہر کے
دکھ کو بھی محسوس کر رہی تھی، اس لیے میں نے اپنے سکون کو کبھی اپنی زبان پر نہیں آنے دیا اور خاموشی سے زندگی کے اس نئے مرحلے کو قبول کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ گھر میں کئی دنوں سے خاموشی تھی، مگر وہ خاموشی اب پہلے جیسی بوجھل نہیں لگتی تھی۔ میں نے ایک صبح پورے گھر کا دیکھا۔ میری نظر اس کمرے پر جا کر رک گئی جہاں برسوں سے میری ساس کا بستر لگا تھا۔ دروازہ کھلا تھا، مگر اندر اب صرف خالی دیواریں تھیں۔ ایک عجیب سا سنسان منظر تھا، جیسے کمرہ بھی کسی کا انتظار کرتے کرتے تھک چکا ہو۔ میں نے دل میں سوچا، وقت آ گیا ہے اس کمرے کو نئے سرے سے بسایا جائے۔ شام کو میں نے اپنے شوہر سے کہا، سنو، ایک بات کرنی ہے۔ وہ میری طرف دیکھ کر بولا، ہاں کہو۔ میں نے کہا، اب اگر تم کہو تو امی کا بستر بھی ہٹا دوں، کمرہ اچھی طرح دھو دوں، سب کچھ صاف کر دوں۔ اس نے چند لمحے خاموش رہ کر اس کمرے کی طرف دیکھا، پھر دھیمی آواز میں بولا، ہاں غزل، اب ہٹا دو، کمرہ اچھی طرح صاف کر دو۔ کل کو ہمارا بچہ ہوگا تو ہم یہی کمرہ اس کے لیے تیار کریں گے۔ اس کی بات سن کر میرے دل میں برسوں بعد ایک نئی امید نے جنم لیا۔ میں نے مسکرا کر کہا، واقعی؟ وہ بھی ہلکا سا مسکرایا اور بولا، ہاں، اب ہمیں اپنی نئی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اس ایک جملے نے میرے دل کا بوجھ جیسے ہلکا کر دیا، کیونکہ برسوں بعد پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ میرا شوہر اب مستقبل کے خواب دیکھنے لگا ہے۔ اگلی صبح میں نے پرانے کپڑے پہنے، بال باندھے اور کمرے کی صفائی شروع کر دی۔ سب سے پہلے میں نے چارپائی کو خالی کیا، پھر ایک ایک کر کے چادر تہہ کر کے لاگ رکھی، کمرے کی کھڑکیاں کھول دیں، سورج کی روشنی اندر آئی، یوں لگا جسے برسوں بعد اس کمرے نے کھل کر سانس لی ہو۔ میں نے چارپائی کو گھسیٹتے ہوئے باہر سین میں لا کر رکھ دیا، پھر گدے اٹھانے لگی۔ وہ گدے اتنے پرانے ہو چکے تھے کہ جگہ جگہ سے پھٹ چکے تھے، ان میں روئی بھی باہر نکل رہی تھی۔ میں نے انہیں غور سے دیکھا، دل میں سوچا، اب یہ کسی کام کے نہیں رہے۔ میں نے مزدور کا انتظام کرنے کے بجائے خود ہی انہیں باہر گلی کے کنارے رکھ دیا تاکہ کچرا اٹھانے والے لے جائیں۔ اس دوران میری نظر ایک عجیب سی چمک پر پڑی۔ تیز دھوپ گدے کے پھٹے ہوئے حصے پر پڑ رہی تھی اور وہاں سے کوئی چیز روشنی واپس پھینک رہی تھی۔ میں رک گئی۔ پہلے مجھے لگا شاید پلاسٹک کا کوئی ٹکڑا ہوگا جو دھوپ میں چمک رہا ہے۔ میں آہستہ آہستہ اس کے قریب گئی، جھک کر غور سے دیکھا تو احساس ہوا وہ عام پلاسٹک نہیں تھا، بلکہ کسی لیمینیشن کی تہہ تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے گدے کے پھٹے ہوئے حصے کو ہاتھ سے ذرا سا کھولا۔ اندر واقعی ایک موٹا سا کاغذ رکھا ہوا تھا جس پر لیمینیشن چڑھی ہوئی تھی تاکہ نمی یا وقت اسے خراب نہ کر سکے۔ میں نے احتیاط سے اسے باہر نکالا۔ اس پر گرد جمی ہوئی تھی۔ میں نے دوپٹے سے صاف کیا۔ جیسے ہی میری نظر اوپر پڑی، میری سانس رک گئی۔ وہ اسٹامپ پیپر تھا، نیچے کئی مہریں لگی ہوئی تھیں، کئی دستخط تھے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اسے پورا کاغذ کھولا۔ چند ہی لمحوں میں میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میں نے بے اختیار اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ یہ اسی زمین کی رجسٹری تھی جس کے بارے میں میرا شوہر برسوں سے بات کرتا آیا تھا۔ یہ اصل دستاویزات تھیں، وہی کاغذات جنہیں ہم ہمیشہ کے لیے گم سمجھ چکے تھے۔ میں روتی ہوئی گھر کے اندر گئی۔ میرا شوہر اس وقت ناشتہ کر رہا تھا۔ میں نے ہانپتے ہوئے کہا، ذرا یہ دیکھو۔ اس نے حیرانی سے کاغذ میرے ہاتھ سے لیا۔ چند سطریں پڑھتے ہی وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اس نے دوبارہ شروع سے آخر تک صفحہ دیکھا، پھر اچانک خوشی سے زور سے بولا، غزل، یہ اصل رجسٹری ہے، یہ وہی کاغذات ہیں۔ وہ خوشی سے میرے دونوں کندھے ہلا کر بولا، اس کا مطلب ہے امی کے پاس یہ کاغذات تھے، مگر انہوں نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ اس کی آنکھوں میں برسوں بعد ایسی چمک تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ کبھی کاغذات دیکھتا، کبھی مجھے، پھر اچانک بچوں کی طرح خوشی سے صحن میں چکر لگانے لگا۔ میں بھی اپنی خوشی پر قابو نہیں رکھ پا رہی تھی۔ ہم دونوں کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ
جس چیز کو ہم ہمیشہ کے لیے کھو چکے تھے وہ ایک پرانے گدے کے اندر چھپی ہوئی مل جائے گی۔ ہم شام تک انہی باتوں میں لگے رہے۔ چائے کے کپ سامنے رکھے تھے مگر ہماری نظریں بار بار ان کاغذات پر جا رہی تھیں۔ میرا شوہر بولا، اگر سب کچھ ٹھیک ہو گیا تو پھر پہلے کسی اچھی سوسائٹی میں بنگلہ لیں گے۔ میں ہنس کر بولی، پھر؟ وہ بولا، پھر نئی گاڑی آئے گی، پھر کوئی چھوٹا سا کاروبار شروع کریں گے تاکہ آمدنی بھی چلتی رہے۔ پھر اس نے میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، اور تم جتنی چاہو شاپنگ کرنا۔ میں ہنس پڑی۔ برسوں بعد ہماری گفتگو میں صرف امیدیں تھیں۔ وہ اچانک سنجیدہ ہو گیا، پھر بولا، غزل، تم نے امی کی اتنی خدمت کی تھی، شاید اس کا صلہ مل رہا ہے۔ میں چند لمحے خاموش رہی، پھر صرف اتنا کہا، ہاں، شاید رات گئے تک ہم مستقبل کے خواب بنتے رہے۔ ہمیں لگ رہا تھا جیسے قسمت نے اچانک ہمارے لیے خوشیوں کا دروازہ کھول دیا ہو۔ صبح سویرے میرے شوہر نہا دھو کر تیار ہوا۔ اس نے کاغذات ایک فائل میں رکھے، بار بار انہیں دیکھتا رہا تاکہ یقین کر سکے کہ وہ واقعی اس کے پاس ہیں۔ دروازے سے نکلتے ہوئے اس نے کہا، دعا کرنا سب ٹھیک ہو جائے۔ میں نے کہا، اللہ خیر کرے۔ وہ عدالت کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد میرا دل ایک لمحے کے لیے بھی پرسکون نہ رہا۔ میں کبھی نماز پڑھتی، کبھی دعا کرتی، کبھی کھڑکی سے باہر دیکھتی، کبھی سوچتی اگر واقعی زمین بک گئی ہماری پوری زندگی بدل جائے گی۔ وقت جیسے رک گیا تھا۔ آخر کار شام ڈھلنے لگی، دروازہ کھلا، میرے شوہر اندر آیا۔ میں نے اسے دیکھتے ہی محسوس کر لیا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہوا۔ اس کے قدم بھاری تھے، چہرہ اترا ہوا تھا، آنکھوں کی چمک غائب تھی۔ پھر بھی میں نے خود کو سنبھالا، خاموشی سے پانی کا گلاس اس کے سامنے رکھا، چائے بنا کر دی۔ وہ کافی دیر تک خاموش بیٹھا رہا، پھر اس نے گہری سانس لی، بولا، غزل، ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ یہ سن کر میرے ہاتھ سے کپ تقریباً چھوٹ گیا۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ میں نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا اور کانپتی آواز میں پوچھا، کیوں؟ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ وہ چند لمحے خاموش بیٹھا رہا، پھر میز پر رکھی فائل میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ کاغذات اصلی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، وکیل نے بھی یہی کہا ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ان کاغذات کے مطابق اس زمین کی اصل مالک میری امی تھی۔ جب تک وہ زندہ تھی تب تک وہ اس زمین کے حق کے لیے دعویٰ کر سکتی تھی یا پھر اپنی زندگی میں اس کا حق کسی اور کے نام منتقل کر سکتی۔ اگر وہ یہ زمین میرے نام کر دیتی یا تمہارے نام کر دیتی یا باقاعدہ وصیت کر دیتی تو آج معاملہ مختلف ہوتا، مگر انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں خاموشی سے اس کی بات سنتی رہی۔ وہ ٹوٹتے لہجے میں بولا، وکیل نے کہا ہے کہ ان کے انتقال کے بعد قانونی صورتحال بدل گئی۔ اتنے سالوں میں دوسری پارٹی نے اپنے حق کے مطابق کارروائی مکمل کر لی ہے۔ اب یہ مقدمہ ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے، اب وہ زمین ہماری نہیں رہی۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے کانوں میں گرم سیسا ڈھیل دیا۔ میرے شوہر نے آخری جملہ کہتے ہی سامنے رکھا ہوا چائے کا کپ پوری طاقت سے زمین پر دے مارا۔ کپ زوردار آواز کے ساتھ ٹوٹ گیا، چائے پورے فرش پر پھیل گئی۔ وہ دونوں ہاتھ سر پر رکھ کر زور سے چلایا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا امی نے ہم سے یہ بات کیوں چھپائی، آخر کیوں؟ میں ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا رہا، تم نے برسوں ان کی خدمت کی، پھر بھی انہوں نے ہمیں کبھی نہیں بتایا کہ یہ کاغذات کہاں ہیں۔ کیا وہ واقعی بھول گئی تھی یا جان بوجھ کر یہ راز اپنے ساتھ لے لیا؟ اگر یہ کاغذات ہمیں وقت پر مل جاتے تو ہماری 7 نسلیں سنور سکتی تھیں۔ ہم کرائے کے گھر میں نہ رہتے، ہمیں ہر مہینے حساب نہ لگانا پڑتا، آج کروڑوں کی زمین ہمارے ہاتھ میں ہوتی، مگر اب کچھ بھی نہیں بچا۔ اب ساری زندگی وہی نوکری، وہی محنت، وہی مزدوری۔ اس کی آواز آہستہ آہستہ رونے میں بدل گئی۔ میں اس کے سامنے بیٹھی تھی مگر میری آنکھوں کے سامنے کوئی اور ہی منظر چل رہا تھا۔ میرے ذہن میں وہ رات گھوم رہی تھی، وہ دوائیاں، وہ خاموش کمرہ، وہ ایک فیصلہ جس نے
میری پوری زندگی کا رخ بدل دیا تھا۔ اس لمحے پہلی بار میرے دل نے پوری شدت سے کہا کہ میرے ساتھ یہ سب میری ساس نے نہیں کیا، یہ میرے اپنے عمل کا نتیجہ تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے نصیب کا دروازہ بند کیا تھا۔ میرا سانس گھٹنے لگا۔ میں ایک لفظ بولے بغیر اٹھی، دوپٹہ لیا اور گھر سے باہر نکل گئی۔ میرے شوہر نے مجھے آواز دی، مگر میں رکی نہیں۔ میں تیز قدموں سے چلتی جا رہی تھی، پھر دوڑنے لگی۔ سڑکیں دھندلی ہوتی جا رہی تھیں، لوگ مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے، مگر مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ میری منزل صرف ایک ہی تھی، قبرستان۔ میں ہانپتی ہوئی قبرستان کے اندر داخل ہوئی۔ ہوا میں مٹی کی مخصوص خوشبو گھلی ہوئی تھی۔ ہر طرف خاموش قبریں تھیں، درختوں کے پتے آہستہ آہستہ ہل رہے تھے۔ میں سیدھی اپنی ماں کی قبر کے پاس پہنچی۔ جیسے ہی نظر قبر پر پڑی، میرے قدم جواب دے گئے۔ میں نے گھٹنوں کے بل گر گئی، دونوں ہاتھوں سے مٹی کو پکڑ لیا، پھر بے اختیار رونے لگی۔ میرے آنسو مسلسل قبر کی مٹی پر گرتے جا رہے تھے، میرے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ میں بار بار کہہ رہی تھی، امی مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میں اپنے غصے کی قیدی بن گئی تھی۔ میں نے وہ کر دیا ہے جس کا تصور بھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اے میرے رب، مجھے معاف کر دے، میں نے بہت بڑا گناہ کیا، مجھے اس کی سزا مل گئی۔ میں سمجھ گئی ہوں کہ انسان اپنے عمل سے کچھ نہیں بچ سکتا۔ میں دیر تک اسی طرح روتی رہی، مگر وقت کبھی واپس نہیں آتا، فیصلے کبھی نہیں پلٹتے۔ زمین جا چکی تھی، وہ خواب جا چکا تھا جسے ہم نے صرف ایک رات میں اپنی پوری زندگی بنا لیا تھا۔ ہم پھر وہیں آ گئے تھے جہاں برسوں پہلے تھے، وہی کرائے کا چھوٹا سا گھر، وہی میرے شوہر کی 70-80 ہزار روپے ماہانہ تنخواہ، وہی ہر مہینے کے آخر میں خرچوں کا حساب، وہی ایک ایک ضرورت پوری کرنے کے لیے سوچنا۔ وقت گزرتا رہا، زندگی کسی نہ کسی طرح آگے بڑھتی رہی۔ کچھ عرصے بعد اللہ نے ہمیں اولاد دی۔ میں نے خوبصورت بیٹی کو جنم دیا۔ میں نے اسے پہلی بار گود میں لیا تو میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ میرے شوہر کے چہرے پر وہ خوشی نہیں تھی جس کی مجھے امید تھی۔ وہ خاموش رہا۔ اس نے بیٹی کو پیار ضرور کیا، مگر اس کے چہرے پر ایک اداسی چھپی ہوئی تھی۔ وہ شاید بیٹا چاہتا تھا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر چند سال بعد جب میری دوسری اولاد بھی بیٹی پیدا ہوئی، اس کے بعد وہ پہلے جیسا کبھی نہ رہا۔ وہ اپنی دونوں بیٹیوں سے برا سلوک نہیں کرتا تھا، ان پر ہاتھ بھی نہیں اٹھاتا تھا، مگر اس کے چہرے پر وہ اپنائیت بھی نہیں آتی تھی جو ایک باپ کی آنکھوں میں ہونی چاہیے۔ جب بھی اسکول کی فیس بھرنی ہوتی، کپڑے لینے ہوتے، دوائیاں خریدنی ہوتی یا کسی اور خرچے کی بات ہوتی، وہ خاموش ہو جاتا۔ کبھی کچھ نہیں کہتا تھا، مگر اس کے چہرے سے غصہ صاف نظر آتا۔ میں جانتی تھی اس کے دل میں آج بھی وہ 27 کروڑ کی زمین تھی، وہ دولت جو اس کے ہاتھ آ کر بھی اس کے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ ہماری زندگی معمول کے مطابق چل رہی تھی، مگر میرے اندر کچھ بھی معمول پر نہیں تھا۔ گھر کے کونے میں آج بھی میری ساس کی وہ پرانی چارپائی رکھی ہوئی ہے۔ میرے شوہر کئی بار کہتا ہے، اسے بیچ دو یا پھینک دو، مگر نہ جانے کیوں میرے ہاتھ نہیں اٹھتے۔ جب بھی میری نظر اس چارپائی پر پڑتی ہے، مجھے اپنا ماضی نظر آنے لگتا ہے۔ وہ کمرہ، وہ خدمت، وہ غصہ، وہ ایک فیصلہ، وہ ایک رات، سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے پھر سے زندہ ہو جاتا ہے۔ رات کو اکثر اچانک میری آنکھ کھل جاتی ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی آہستہ سے میرا نام لے کر بلا رہا ہو۔ کبھی خواب میں دیکھتی ہوں میری ساس اس چارپائی پر لیٹی ہوئی ہیں اور خاموشی سے مجھے دیکھ رہی ہیں۔ کبھی محسوس ہوتا ہے جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں، مگر ان کی آواز نہیں نکل رہی۔ میں گھبرا کر اٹھ جاتی ہوں، پیشانی پسینے میں بھیگی ہوتی ہے، دل تیزی سے دھڑک رہا ہوتا ہے۔ پھر میں اپنی دونوں بیٹیوں کو اپنے ساتھ لگا لیتی ہوں اور دیر تک انہیں دیکھتی رہتی ہوں۔ وہ معصوم سکون سے سو رہی ہوتی ہیں۔ میں ان کے چہروں کو دیکھ کر صرف ایک دعا کرتی ہوں کہ وہ کبھی ایسا فیصلہ نہ کریں جو ساری زندگی ان کا پیچھا کرے۔ آج میری زندگی بظاہر چل رہی ہے، میرا گھر بھی ہے، میرا شوہر بھی ہے، میری بیٹیاں بھی ہیں، مگر میرے دل کے اندر ایک ایسا زخم ہے جو شاید کبھی نہیں بھرے گا۔ لوگ کہتے ہیں وقت ہر درد کا علاج ہوتا ہے، شاید بہت سے دردوں کا ہوتا ہو، مگر احساس گناہ کا نہیں۔
وہ انسان کے ساتھ چلتا رہتا ہے، اس کے سائے کی طرح، ہر دن، ہر رات، ہر دعا، ہر خاموشی میں۔ مجھے نہیں معلوم میں اس بوجھ کے ساتھ کب تک زندہ رہوں گی۔ بس اتنا جانتی ہوں کہ انسان بعض اوقات ایک لمحے کے غصے میں ایسا قدم اٹھا لیتا ہے جس کی سزا اسے صرف دنیا میں نہیں بلکہ اپنی ہر آنے والی صبح اور ہر آنے والی رات میں بھی بھگتنی پڑتی ہے۔ وقت کے ساتھ میری بیٹیاں بڑی ہونے لگیں، ان کی ہنسی سے گھر ضرور آباد ہونے لگا، مگر میرے دل کی ویرانی کبھی ختم نہ ہوئی۔ جب بھی وہ دونوں کھیلتے کھیلتے اس کمرے کے سامنے سے گزرتی جہاں کبھی میری ساس رہا کرتی تھی تو میں بے اختیار انہیں آواز دے کر اپنے پاس بلا لیتی۔ مجھے ایسا لگتا جیسے اس کمرے کی ہر دیوار میرے ماضی کی گواہ ہے اور ہر آنٹ مجھے میرے کیے فیصلے کی یاد دلاتی ہے۔ میرے شوہر نے بھی آہستہ آہستہ زندگی سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ وہ روز صبح کام پر جاتا، شام کو تھکا ہارا واپس آتا، بیٹیوں کو دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ ضرور دیتا، مگر اس کے چہرے پر وہ اداسی ہمیشہ موجود رہتی جو شاید صرف میں سمجھ سکتی تھی۔ کبھی کبھی وہ خاموش بیٹھا دور کہیں دیکھ رہا ہوتا، مجھے یقین ہو جاتا وہ آج بھی اسی زمین کے بارے میں سوچ رہا ہے جو ایک خواب ہماری زندگی میں آئی اور پھر ہمیشہ کے لیے ہم سے دور چلی گئی۔ میں نے ایک بات ضرور سیکھ لی کہ انسان دنیا کی ہر چیز سے بھاگ سکتا ہے مگر اپنی ضمیر سے نہیں بھاگ سکتا۔ وہ ہر رات آپ کے ساتھ سوتا ہے اور ہر صبح آپ کے ساتھ جاگتا ہے۔ یہی وجہ ہے آج بھی جب میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں تو سب سے پہلے اپنے لیے بخشش مانگتی ہوں۔ میں اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں میری بیٹیوں کی قسمت میری جیسی نہ ہو، ان کے دلوں میں کبھی ایسا اندھیرا نہ آئے جو انہیں غلط فیصلے تک پہنچا دے، اور انہیں کبھی ایسا پچھتاوا نہ ملے جو ساری زندگی ان کی روح پر بوجھ بن کر رہے۔ یہی میری زندگی کی سب سے بڑی سبق ہے اور یہی میری اصل سزا بھی۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔